حسن رانا صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کہ اسلام میں جو ہے وہ جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین کے الفاظ آئے ہیں، لیکن زمانہ گواہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اقلیتیں جو ہیں وہ یورپ، امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، ایون بھارت سے زیادہ محفوظ ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ جبری تبدیلی مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان پہ پریشر کیوں آتا ہے؟ بہت شکریہ وسیم صاحب. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ اسلام میں کسی قسم کا کوئی اسلام کو قبول کرنے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، اور یہ ہماری بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے. دیکھیں، ہم اگر اپنے پاکستانی معاشرے کو ارد گرد بھی نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. ہمارے ساتھ یونیورسٹیز میں بھی پڑھے ہیں اور میرے کولیگز بھی رہے ہیں مختلف، اور کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں. ہمارے بڑے اچھا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسن رانا نے کبھی مجھے فورس کیا اسلام قبول کرنے کے لیے، یا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب حسن رانا نے بٹھا کے کوئی عقائد ہی کوئی سمجھانے کی کوشش کی ہو. فورس دیکھیں، ایک ہے ہیلدی کنورزیشن، ٹھیک ہے، وہ ایک مطلب ایک پارٹ ہے، وہ تو ہیلدی ایک انوائرمنٹ کا آپ کہہ لیں کہ یہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک سراسر الزام ہے جو پاکستان کے اوپر آج سے نہیں لگایا جا رہا، کافی عرصے سے ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ مغربی این جی اوز کی لابنگ شامل ہے. اور اس کے علاوہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اصل میں یہ دال روٹی کا چکر ہے، کیونکہ اس میں بہت سارا پیسہ انوالو ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ یہ چیز بکتی ہے، تو یہ ٹاپک بکتا ہے پاکستان میں. یہ کن کے لیے بکتا ہے؟ یہ جو مغربی پیسے پہ چلنے والی جو این جی اوز ہیں، اور کچھ این جی اوز وہ ہیں جو کہ فورن بیسڈ ہیں لیکن یہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کو فنڈنگ باہر سے آتی ہے. اب ان کا کام ہے پیسے کمانا، اور جو ہیومن رائٹس ہو گئے، اور یہ عورت مارچ ہو گیا، یہ خواتین کے حقوق ہو گئے، یہ جو بلاسفیمی لا ہو گیا، یہ 3 سے 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ان کے لیے بڑا نفع بخش ایک کاروبار ہے. سوری ٹو سے، ٹھیک ہے. میں آپ کو کچھ میرے پاس اعداد و شمار ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. جی. یہ لندن پوسٹ اخبار ہے انگلینڈ کا، اس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ دیا ہے، نیوز میں اپنا چھاپا ہے. یعنی پاکستان میں کس قدر مذہبی آزادی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ جولائی 2018 کی خبر ہے کہ شوکت عزیز صدیقی، جیسے شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2018 کے اندر جو محکمہ شماریات ہے اس نے یہ عدالت کے اندر فگرز جو ہیں وہ عدالت کے کہنے پہ پیش کی. اس میں یہ آپ بڑے حیران ہوں گے یہ جان کر، اور یہ یقین کریں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے لیے بھی ایک شاکنگ تھا کہ کیا واقعی پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے. اس کے اندر یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے ریلیجس فریڈم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو محکمہ شماریات ہے اس نے اپنی اعداد و شمار پیش کیے کہ 4749 مسلمس کنورٹڈ ٹو کرسچینٹی پاکستان میں. جی، پاکستان میں 4000 سے زیادہ لوگ جو ہیں 2018 تک جو ہیں وہ کرسچن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی. اینڈ 2097 پیپل جو ہیں وہ کنورٹ ہو گئے ہیں ہندوازم کی طرف، ہندو بن گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور 10,205 لوگ قادیانی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اور قادیانیت آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ پاکستان میں ان کو تبلیغ نہیں کر سکتے، ان پہ یہ بین ہے، آفیشلی جو ہے یہ بین ہے. تو آپ اس رپورٹ سے، اور یہ بلکہ ناظرین سے بھی یہ میں کہوں گا کہ اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ دا لندن پوسٹ کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں، اور یہ اویلیبل ہے اس کے اوپر. یہ ہم نے خود تو رپورٹ بنائی نہیں، اور یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی عدالت کے کیس کے اندر 2018 میں یہ پیش کی ہے، گورنمنٹ کی ہے یہ رپورٹ. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ آج کا چیف جسٹس صاحب کا بھی ایک کیس چل رہا تھا اقلیتی حوالے سے، کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پاکستان کے اندر 30,000 سے زائد سیٹیں ہیں اقلیتوں کے لیے، سرکاری کوٹا. یعنی سرکاری کوٹا جو ہے وہ 30,000 سے زائد نوکریوں کا موجود ہے پاکستان کے اندر. مجھے آپ یہ بتائیے کہ 30,000 سے زیادہ کوٹا یہاں پہ موجود ہو، ٹھیک ہو گیا، اور لوگ یہاں پہ اسلام کو چھوڑ کر کرسچن ہو رہے ہیں، ہندو ہو رہے ہیں، تو کیا ابھی بھی کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے یہاں پاکستان میں؟ اور میں آپ کو کچھ پرسنل ایکسپیرینس بھی بتاتا ہوں. میری کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ پاکستان کے ایک جو سکھ کمیونٹی کے ایک بڑے لیڈر ہیں، بشن سنگھ صاحب ہیں، لاہور میں ہی ہوتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، اور دیگر اقلیتی رہنما بھی موجود تھے، اور ہندو کمیونٹی سے ڈاکٹر چاند صاحب تھے. ان دونوں سے میری بات ہوئی تو جو بشن سنگھ صاحب تھے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ رانا صاحب حقیقت بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر ہمیں کہیں مذہبی آزادی سب سے زیادہ ہے نا تو وہ پاکستان میں. کیا بات ہے.
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یورپ اور امریکہ میں بھی وہ مذہبی آزادی نہیں ہے جو پاکستان میں حاصل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بائی چوائس ہیں، یہاں پہ بائی چوائس پاکستان میں رہ رہے ہیں. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں سے پاکستان سے باہر چلے جائیں؟ جا سکتے ہیں نا، کہ ان کو کیا ایشو ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں مکمل یہاں پہ رائٹس حاصل ہیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ ہمیں کوٹا دیتی ہے. ڈاکٹر چاند صاحب ہیں جو کہ ہندو کمیونٹی کے یہاں پہ لیڈر ہیں، اور اکثر وہ مختلف چینلز وغیرہ کے اوپر بھی انٹرویوز وغیرہ دیتے رہتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ رانا صاحب حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے گورنمنٹ ہماری بات سنتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس یہاں پہ مذہبی رائٹس جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دو چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک چیز تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پیسے کا جو این جی اوز کی گیم ہے یہاں پہ، اور وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ پیسہ بنانے کا ایک یہ کاروبار بنا لیا، میں اس کو کہوں گا وہ. اور سب سے بڑا اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو جو ایک پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹرنیشنلی معاشی پابندیوں کے لیے اور دیگر پابندیوں کے لیے، یہ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان پہ پریشر بلڈ کیا جائے تاکہ پاکستان پہ معاشی پابندیاں بھی لگائی جائیں. اور یہ اقلیتوں کے حوالے سے یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو انٹرنیشنلی لوگوں کو بڑی اپیل کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ ہے تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے اور پاکستان پہ مختلف پابندیاں لگائی جائیں.